شیرانی صاحب، افغانستان میں طالبان حکومت اور مغربی ممالک کے درمیان اس وقت بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک تنازع چل رہا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا دنیا کے مطالبات صحیح ہے یا پھر طالبان حکومت کی پالیسی درست ہے؟ عورتوں کے تعلیم میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ مغربی ماحول اور مشرقی ماحول میں فرق ہے. تو اس لیے اگر مغرب تعلیم کے بہانے سے مخلوط معاشرے کو فروغ دینا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے تو صحیح ہے، کیونکہ اس کا جو فکری بنیاد ہے وہ خالق سے آزادی ہے اور خواہش کی غلامی. لیکن مشرقی معاشرے میں یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہاں پہ خواہش سے آزادی اور خالق کی غلامی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مغرب ہے یا اقوام متحدہ ہے تو وہ اپنے فکر کو یا اپنے تہذیب و کلچر کو مشرقی دنیا پر ان کی مرضی کے بغیر مسلط کرنا جبر شمار ہوگا اور وہ صحیح نہیں ہے. شیرانی صاحب، افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے آپ کے خیال میں دنیا کے کیا ارادے ہیں؟ کیا موجودہ پوزیشن قائم رہے گی یا پھر حالات میں کسی قسم کی تبدیلی متوقع ہے؟ ایک تو ہمیشہ کے لیے جب بھی کوئی موقف اختیار کیا جائے یا کوئی فیصلہ صادر کیا جائے بالخصوص مسلمانوں کو، تو ان کو تو سب سے پہلے قرآن و سنت کا فہم بصیرت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے زمانے کے لوگوں کی شناخت بھی ضروری ہے جو اصول فقہ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. اب اگر ہم، کیونکہ اپنے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، یکسو اور دوغلے. تو سب سے پہلے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو مسلم معاشرہ ہے یہ یکسو معاشرہ ہے یا دوغلا معاشرہ ہے. اور اگر یکسو ہے تو پھر مؤمن ہے یا کافر ہے، اور اگر دوغلا معاشرہ ہے تو پھر دوغلا انسان جو ہے وہ تو پھر انسان نہیں ہوتا ہے، وہ تو نام اور شکل کا انسان ہوتا ہے لیکن فکر و کردار کا درندہ ہوتا ہے. آپ درندے کو انسان کے فیصلے میں لائیں تو یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس دنیا کو ہم مسلم دنیا کہتے ہیں، مغربی اقوام یا غیر مسلم قوموں کے غلبے سے قبل، یعنی کوئی 20ویں صدی کے ابتدائی حصے میں، یعنی 1923 تک، اس خطے کا اس نظام اسلام تھا، شریعت قانون تھی، خلافت حاکم تھا. مغربی اقوام آپ کہیں یا غیر مسلم اقوام اس کو کہیں، ان کے غلبے کے بعد ان تینوں کا صفایا ہوا، اور پھر اس کے بعد مسلم دنیا کو انہوں نے الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اور ہر ٹکڑے پر کسی مسلمان کو بٹھا دیا اور اس کو نام دیا حاکم کا. تو اس پہ لوگ سوچیں کہ کیا غیر مسلم دنیا نے مسلم دنیا کو فتح کرنے کے بعد اس کے الگ ٹکڑے اور نقشے بنا کر کے مسلمانوں کو ہر ٹکڑے پہ الگ الگ بٹھایا، یہ اس لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اسلام اور شریعت اور خلافت کا خاتمہ کیا، اب دوبارہ آپ آئیں اس کو دوبارہ احیاء کریں؟ یہ اس لیے ہوگا یا اس لیے ہوگا کہ اس کی ملکیت بھی میری ہے، اس کی حاکمیت بھی میری ہے، آپ میرے بطور نائب یہاں بیٹھیں اور میرے مفادات اور حاکمیت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے. تو پھر تو چوکیدار کے پاس یا تو ڈنڈا ہوتا ہے یا بندوق ہوتا ہے. اس لیے پھر اس کے مسلم دنیا میں مسلمانوں
کہ آپس کی لڑائیاں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ چوکیدار کے ساتھ لڑیں تو کیا نتیجہ کیا ہوگا. اب یہ پوری دنیا پر جو حاکم نظام ہے وہ اقوام متحدہ کا ہے، اور آج کی دنیا ایسی دنیا نہیں ہے جو بکھری ہوئی دنیا ہے. مثلا 15ویں صدی کی دنیا نہیں ہے، یہ 20ویں صدی کی دنیا ہے. اور اس 15ویں صدی کی دنیا کو شہروں کی دنیا کا نام دیا جاتا تھا. آج جو 20ویں صدی کے بعد کی دنیا ہے یہ پوری دنیا ایک شہر ہے. یعنی UN چارٹر جو ہے اقوام متحدہ کا جو دستور العمل ہے وہ ان تمام ممالک کے لیے بحیثیت دھاگا ہے تسبوں کے دانوں کے لیے، اور معاہدات کے ذریعے سے پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک نام کے ہیں وہ اس UN چارٹر کے ساتھ پروئے ہوئے ہیں. کوئی بھی ملک پاکستان جیسے ممالک اپنے ملک کے اندر UN چارٹر کے دائرے سے باہر قانون نہیں بنا سکتا ہے، سب کو پتہ ہے جو واقف حال ہیں. اور وہ اپنے ملک کی وسائل سے NOC لیے بغیر استفادہ نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر تو پوری دنیا جو ہے وہ ان کی حیثیت، یہ جو ممالک ہیں یہ تو نام ہیں، کام ان کا بلدیاتی اداروں کا ہے، جیسا کہ یونین کونسل ہوتا ہے، نچلی سطح پہ ہو. تو اس لیے اس کو سوچنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ حکومتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ویلفیئر اور سیکورٹی. غیر مسلم ممالک جو ہیں اور غیر مسلم حکومتوں میں ویلفیئر حکومتیں ہیں، یعنی ایسی حکومتیں ہیں جو پبلک کی خدمت اور حفاظت اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں. لیکن مسلم ممالک سارے کے سارے سیکورٹی اسٹیٹ ہیں، یعنی وہ دوسروں کے مفادات اور ان کے مقاصد کی حفاظت کرتے ہیں. تو اب دیکھا جائے، بہرحال جو معاہدہ قطر میں ہوا ہے اب وہ تو طالبان کو پتہ ہوگا. میرے خیال میں اگر معاہدے پہ عمل درآمد یہاں سے کمزوری ہے تو پھر تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معاہدہ یا تو ہونا یا پھر اگر ہے تو پھر اس کو نبھایا جائے. اور یا پھر یہ ہے کہ جیسا کہ افغانستان کا لویا جرگہ ایک معمول ہوتا ہے، یا پھر الیکشن ہے، یا پھر یہ ہے کہ کسی کو آگے کریں، مثلا اشرف غنی کو آگے کریں یا حامد کرزی کو آگے کریں، تاکہ دنیا ان پر اعتماد کریں. یا پھر یہی حاجی بشر جو آئے ہیں، حاجی بشر، ہاں وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. بہرحال دنیا کو اعتماد دینے کے لیے یا تو معاہدے پہ عمل ہوگا یا پھر قابل اعتبار جو دنیا کے لیے ہے اس شخصیت کو آگے رکھنا. شرانی صاحب، موجودہ صورتحال میں خود طالبان حکومت کے لیے مناسب حکمت عملی کیا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ افغانستان میں بین الاقوامی دنیا کی جاسوسوں کا ایک کھیل ہے، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی اس کے گرفت سے باہر نہیں ہے. تو فیصلے میرے خیال میں اپنے طور پہ اگر کر سکیں تو بہتر ہیں، ورنہ مجھے نظر نہیں آتا. انہیں کیا کرنی چاہیے؟ اگر آپ کوئی اچھا مشورہ دے دیں. ابھی تو ان کے ہاتھ میں ایک قسم کا حکومت آ گیا، پورا ملک کنٹرول میں آ گیا. کوئی ایسا اچھا سا مشورہ آپ دے دیں ان کے مستقبل کے لیے بہتر ہو، ملک کے لیے بہتر ہو، افغانستان کے لیے بہتر ہو. اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ فیئر الیکشن کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، اور یا جو افغانوں کا اپنا ایک عنعنہ ہے یا ایک روایت ہے جرگے کی کہ وہ ایک معقول جرگہ مرتب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو حل تو یہی ہوگا کہ یا تو جو قطر کا معاہدہ ہے من و عن اس پہ عمل کریں،
تب بھی ایک حل ہے جو نکل جائے گا. یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم افغانستان میں فیئر الیکشن کروا سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اصحاب حل و عقد کا جو ایک اصطلاح ہے کہ امیدوار میں وہ صفات ہوں جو اصحاب حل و عقد کا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ انسان ہو، یعنی شکل کا نہیں، فکر و کردار کا انسان ہو. دوسرا یہ کہ وہ مومن ہو، مومن ہو یعنی دنیا کے لیے امن کا علم بردار ہو. تیسری بات یہ کہ وہ مسلم ہو، یعنی اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ تسلیم کا ہو اور دنیا کے ساتھ سلم کا ہو. اور چوتھا یہ کہ وہ داعی ہو یعنی دعوت، پھر مرجع ہو، پھر وہ امام ہو یعنی رئیس ہو، اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ لوگوں کے معاملات کو حل بھی کر سکیں اور اپنے حل کی ضمانت بھی دے سکیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ امیدوار کے لیے وہ اصحاب حل و عقد کے صفات کا تعین کرے، لیکن پبلک کی رائے کی اکثریت اس کے لیے وجہ ترجیح ہو. یعنی تو صفات کے حامل لوگ امیدوار ہوں اور پبلک کی رائے کی اکثریت اس کے لیے وجہ ترجیح ہو. یا تو یہ ہو جائے، یا پھر تیسری شکل یہ ہے کہ وہ اپنے افغانی روایت کے مطابق باہمی مشاورت جو رؤساء ہیں اور علماء ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ایک لوہے جرگہ یا جو بھی طریقہ ہو، لیکن رؤساء اور علماء کے اشتراک سے ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من امتی اذا صلحوا صلحت الامت کلھا، میرے امت کے دو طبقے ہیں، علماء اور رؤساء. اگر ان کے درمیان باہمی اشتراک اور مفاہمت اور مصالحت ہوگی تو پوری امت صحیح راستے پہ نکلے. تو یا تو علماء اور رؤساء جو افغانستان کے ہیں وہ باہمی مشاورت سے ایک لوہے جرگہ منعقد کریں، یا پھر یہ ہے کہ اصحاب حل و عقد کے صفات کا تعین کر کے امیدواروں میں وہ ہوں اور عمومی رائے شماری میں اکثریت وجہ ترجیح بن جائے، یا پھر جو قطر کا معاہدہ کیا ہے اس کو منوعاً عملی کروائی جائے، عمل درآمد کیا جائے ان پر. شیرانی صاحب، چند ہفتے پہلے آپ کو پاکستان میں چائنا کے سفیر نے سفارت خانے کے دورے اور ملاقات کی دعوت دی تھی. اس ملاقات میں ان کے ساتھ کن امور پر گفتگو ہوئی، اگر ناظرین کو آگاہ کیجیے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو صادق خانشی صاحب ہیں کوئٹہ کے، اس کے میرے خیال میں پوتے ہیں، اس کا عجیب نام تھا، نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے. ایک دن اس کا ٹیلی فون آیا کہ چائنا حکومت نے مجھے کوئی 14 لاکھ روپے دیے ہیں یا کتنے دیے ہیں، وہ آپ کے مدرسے کے لیے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا میرا مدرسہ اس معیار کا نہیں ہے، میرے مدرسے میں صرف وہ ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، کوئی اتنی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، آپ کسی اور کو دیکھیں کہ جو. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم خواہ مخواہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اگر آپ میرے مدرسے کو دینا چاہتے ہیں تو مدرسہ میں شخصی طور پہ نہیں چلاتا ہوں، وہ ٹرسٹ کے تابع ہے، پھر آپ وہ پیسے ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کریں، وہ پھر استعمال کریں گے. تو پھر اس نے کہا کہ وہ ٹرسٹ اگر مجھ سے معلومات فراہم کر. پھر میں نے وہاں ان سے کہہ دیا تھا، وہ جو ڈائریکٹر تھا ان کے آپس میں رابطہ ہوا تھا، پھر پیسے انہوں نے اسی اکاؤنٹ میں جمع کیے تھے، ٹرسٹ کے اکاؤنٹ. ٹرسٹ کے. پھر انہوں نے کہا کہ چائنا سفیر کی خواہش ہے کہ اگر فوٹو سیشن ہو جائے. تو پھر میں نے تاریخ دیا تھا، اسی تاریخ پہ میں گیا، وہ فوٹو سیشن بھی انہوں نے کیا، کچھ چائے کی دعوت تھی اس پہ بیٹھے. تو دوران گفتگو میں نے ان کو کہا کہ اقوام متحدہ میں آپ ایک بااثر رکنیت کی حیثیت سے ہیں،
اگر آپ اقوام متحدہ میں ایک تجویز رکھ لیں کہ وہ بین الاقوام متحدہ کے سطح پر ایک تھنک ٹینک کی تشکیل کریں اور اس میں تمام شرائع اور تمام مذاہب اور تمام نظریات و افکار کے چیدہ نمائندے ہوں، تاکہ اگر دنیا توحید کی جانب پیش رفت کر رہی ہے تو انسان ایک ہے، دنیا گلوبل ویلیج ہے، اس پہ تو کسی کو کوئی اختلاف شاید نہیں ہے، لیکن آگے جو مرحلہ ہے وہ نظام اور حاکم کا ہے، تاکہ اس تھنک ٹینک کے ذریعے سے نظام کی تشخیص کی جا سکے۔ اور میں نے ان کو کہا کہ میرے نظر میں بین الاقوامی سطح پر انسانوں کے لیے قابل قبول نظام کے اصول 7 ہو سکتے ہیں: انسانیت کا فروغ ہو، منافقت کا خاتمہ ہو، جبر کا سدباب ہو، ظلم سے پاک معاشرے کی تشکیل ہو، جنگوں سے اجتناب ہو، مسائل کا حل دلائل کے ذریعے سے تلاش کیا جائے، اور خود غرضی اور نفرت کے کردار اور فکر کو خیرخواہی اور اپنائی حیثیت۔ تو یہ تجاویز اس کو شاید پسند آئے، تو اس نے کہا کہ اس سے قبل کہ ہم وہاں پہ کوئی تجویز پیش کریں تو کیوں نہ آپ کو ہم دعوت دیں کہ آپ ان کی وضاحت ہمارے سامنے کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کر لو یہ بات۔ شیرانی صاحب، مولانا فضل الرحمن نے 2018 کی عام انتخابات کو فراڈ، اسمبلی کو جیلی قرار دیا تھا، لیکن جب 11 اپریل 2022 کو شہباز شریف وزیر اعظم بنا، پھر مولانا صاحب نے وہی اسمبلی کو جائز اور اسمبلی کے وقت پورا ہونے پر زور دیا تھا۔ میرے خیال میں ہمیشہ کے لیے کہتا ہوں کہ سیاست میں مخاصمت برائے مفاہمت ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی جگہ دو، بس جب جگہ مل جاتا ہے تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے، خیر خیریت ہے۔ شیرانی صاحب، آخری سوال ہے، کیا پی ڈی ایم ملک میں جمہوریت کی بحالی، بے روزگاری و مہنگائی کے خاتمے کے لیے وجود میں آئی تھی یا پھر ان کے مقاصد کچھ اور تھے؟ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ پی ڈی ایم کی جب تشکیل ہوئی تھی تو اس دوران میں کراچی میں تھا، اور ہب میں مجھ سے کسی ساتھی کے جگہ پر پریس والوں نے مجھ سے پی ڈی ایم کے بارے میں پوچھا، تو میں نے کہا کہ پی ڈی ایم اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، تو میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن دونوں مل کر ملک توڑنے کے لیے ماحول فراہم کریں گے۔ یہ نہ جمہوریت کے لیے ہے، نہ کسی اور ملکی مفاد، نہ کوئی عوامی خدمت۔ ان کا بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ میں اور میرا۔ شیرانی صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ انتہائی مصروف تھے، تھکے ہوئے تھے، ہمیں موقع دے دیا اور ہمارے ساتھ تفصیل سے مجلس کی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو جزائے خیر۔